الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و حاضرین، آج میرا جو ٹاپک ہے وہ دنیا کی حقیقت ہے یا دنیا کی زندگی کے متعلق ہے۔ اللہ کریم نے دنیا کی حقیقت کیا بنائی ہے، میں نے اور آپ نے دنیا میں رہ کر اگر اچھے اعمال کیے ہیں اس کے نتائج کیا ہیں۔ بنیادی طور پر جو میں نے آپ کی خدمت میں سورہ حدید کی آیت 20 تلاوت کی ہے، اس کا بنیادی پہلو تو یہ ہے، اگر پہلے ہی حصے میں دیکھا جائے تو اللہ کریم فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لیجئے دنیا کی زندگی لعب و لہو، کھیل اور تماشا ہے، وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال، یہ جو آپس میں تفاخر کا معاملہ ہے، یعنی بڑھنا چڑھنا ہے، کمپٹیشن ہے، بہت تیز کمپٹیشن ہے کہ میرا بچہ جو ہے پڑھ کے سی اے کر لے اور وہ بھی جو ہے A+ میں جائے، اور اسی طرح سے جو ہے ان کو دنیا کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے میں اور آپ چاہتے ہیں ان کو ترقی بھی ملے اور رزق میں فراخی بھی ملے، میں اور آپ چاہتے ہیں۔ لیکن یہ میری اور آپ کی چاہت ہے، ایک اللہ کی بھی چاہت ہے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے کہ جب ہمارے بچے بہترین سکول میں پڑھنے کے بعد، اپنا فیوچر سیٹ کرنے کے بعد اور ایک لگژری لائف گزارا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو گیا، اور اسی لائف کو میں اور آپ پریفر بھی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے میری لائف بھی ایسی ہو کہ میں سیٹل ہو جاؤں، الحمدللہ میں کامیاب ہوں، لیکن اللہ اس کو کامیاب نہیں کہتا۔ ہاں، اگر یہ بھی کامیابی اللہ نے آپ کے مقدر اور تقدیر میں لکھ دی ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کا فوکس آخرت پر بھی ہے، تو یقین جانی آپ کامیاب ہیں۔ نبی مکرم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، کبھی آپ نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ یا اللہ یہ جو پہاڑ ہے یہ میرے لیے سونا کا بنا دیں؟ کبھی کہا؟ نہیں کہا، جبکہ فرشتوں نے خود کہا کہ آپ اجازت تو دیں، ایسی لائف گزاریں، بمشکل سے جو ہے گھر کا کھانا پینا میسر ہوتا ہے آپ کو، بلکہ آپ کا جو فقر تھا وہ اختیاری فقر تھا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام 2 ماہ فقر میں گزارتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی فقیر بن جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت یا دنیا کی جو لائف ہے وہ اتنی ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو اللہ نے بہترین لائف دی ہے تو یقیناً اللہ کریم کا شکر ادا کریں، اور خدا نخواستہ کسی آزمائش میں ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ مومنوں کے لیے تو ہے ہی آزمائش۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں سورۃ البقرہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہاری لازماً آزمائش کریں، خوف سے، بھوک سے، اور بزنس کے لاس سے، پھلوں کے لاس سے۔ آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو اس پر صبر کرے گا اللہ کریم اس سے راضی ہو جائے گا، اور اس کو بشارت سناتا ہے قرآن۔ اور وہ بشارت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جو نبی علیہ السلام کی اطاعت کرے گا، مکمل اطاعت، تو اللہ کریم ان پر انعام کی بارش فرمائے گا۔ وہ کیسی ہوگی؟ صدیقین، میرا اور آپ کا جو ساتھی ہوگا وہ صدیقین میں شامل ہوگا۔ میں اور آپ کس میں شامل ہوں گے؟ صدیقین میں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ذرا ذہن میں لائیے، تصور فرمائیے،
اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، چھوٹی سی چھوٹی نیکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے اللہ کہے گا اس میرے بندے نے جو ہے چھوٹی سی چھوٹی نیکی، لیکن اس میں میری رضا تھی، میری خوشی تھی، مجھے راضی کرنے کے لیے انہوں نے یہ نیکی کی تھی، جاؤ میرے بندے جاؤ جو ہے اس کو بخش دو، اس کی مغفرت کر دو۔ قرآن کہتا ہے سورۃ القارعہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ یہ جو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، تو یقیناً ایک نقصان والا پہلو ہے۔ لیکن ایک وہ عمل ہے جس میں نیکیاں تو کم ہیں، البتہ اس میں رضا الہی ہے، اس میں صحیح نیت ہے، تو یقین جان لیجئے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ پھر اللہ آپ کو مقام دے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا اور آپ کا فوکس کس پہ ہونا چاہیے؟ آخرت۔ میرا اور آپ کا فوکس آخرت ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کہیں گے کہ دنیا کو پھر اللہ نے خوبصورت کیوں بنایا؟ اتنا خوبصورت بنایا کہ انسان دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے، اور پھر کیا اس کو آخرت جو ہے اس کے نظروں کے سامنے رہے؟ یہی تو میری اور آپ کی آزمائش ہے، یہی تو میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 2، الذی خلق الموت، وہ اللہ جس نے موت کو تخلیق کیا، والحیات، وہ اللہ جس نے زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، یہ بڑی خوبصورت قرآن کا ورڈ ہے، لیبلوکم، تاکہ مجھے اور آپ کو اللہ آزمائے۔ کبھی کسی کو اللہ تعلیم اور علم سے نوازتا ہے، کیا یہ میں نے جو ان کو ایجوکیشن سے نوازا ہے، کیا یہ خرچ کیسے کرتا ہے اس میں؟ 5 سوال آپ کے علم میں ہیں، اس کے 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو تعلیم حاصل کی اس پر عمل کتنا کیا۔ صرف یہ سوال نہیں ہونا کہ بھائی جو پیسہ کمایا اور حلال سے یا حرام سے اس کو خرچ کہاں کیا، یہ ہے سوال، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہونا ہے آپ نے جو تعلیم حاصل کی اس پر عمل کتنا کیا، اس کو آگے پھیلایا ہی نہیں پھیلایا، یہ مجھ سے آپ سے پوچھا جائے گا۔ بلغوا عنی ولو آیا، ذرا یہ حدیث کا حصہ اپنے ذہن میں لائیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم نے دنیا کو ہمارے لیے بنایا، اس میں 2 آرا کی بات نہیں ہے، البتہ یہ بھی تو اللہ نے فرمایا ہے احسن عملا، تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں تم اکیلے میں ہوتے ہو تو کبھی میرے ساتھ بات بھی کی ہے؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب میرا دل کرتا ہے میں کس سے بات کروں؟ جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں کیا کرتا ہوں؟ قرآن پڑھتا ہوں، اور میرا جب دل کرتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری تنہائیاں اور ہماری مجالس اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، ہماری دوستیاں کن کے ساتھ ہیں؟ احسن عملا، بہترین عمل یہاں بات کی جائے، میرا اور آپ کا جو اچھا اور بہترین عمل ہے وہ کون سا ہے؟ اگر کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں کر رہے تو اللہ سے مانگیں۔ اللہ سے مانگنے سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جا بجا مقامات پر اللہ نے میرا اور آپ کا تزکیہ کیا ہے۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة ايان مرسا، یہ سارا میرا اور آپ کا تزکیہ ہے، بار بار ہمیں یاد دہانی کروائی جاتی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اذان میں بہت سارے کلمات آپ سنتے ہوں گے، لیکن ایک کلمہ آپ کے علم میں ہوگا، وہ کون سا ہے؟ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اور اس کا مطلب پتہ ہے آپ لوگوں کو کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ حی علی الفلاح کا مطلب کون بتائے؟ جی بیٹا، کامیابی کی طرف۔ سبحان اللہ، کیوں؟ یہاں تو پیسے نہیں ملیں گے مجھے۔ کبھی آپ نے دیکھا مسجد میں آ کے امام صاحب پیسے بانٹ رہے، لو جی مجھ سے بیٹا پیسے لے لو۔ آپ کے گھر میں کیا جو ہے بلایا جاتا ہے کہ آپ آ جائیں میرے مسجد میں اور آپ مجھے گھر کے معاملات بتائیں، بیٹا آپ کے بچوں کی فی پے ہوئی ہے نہیں ہوئی، گھر کے معاملات کبھی پوچھا ہے؟ نہیں، وہ نماز کی بات کرتے ہیں نا۔ تو پھر یہاں کامیابی کس چیز کی ہے؟ میں اور آپ
کامیابی کس کو سمجھتے ہیں، لیکن یہاں تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ. لیکن یہاں پر صبح کی نماز میں ایک خوبصورت لفظ آپ سب کو یاد ہوگا جس ذرا ڈیفرنٹ ہے دیگر اقامت یا اذان سے. کیا ہے، کون بتائے گا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ نماز نیند سے بہتر ہے. کیوں نماز نیند سے بہتر ہے؟ جی جی ایسا ہی ہے، ایسا صحیح فرما رہے ہیں آپ. نماز نیند سے بہتر کیوں؟ حالانکہ ہمیں جو مزہ آ رہا ہے سونے میں، صبح صبح نماز فجر کے ٹائم جب نیند آتی ہے، کیا سبحان اللہ. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے؟ کون بتائے گا نماز نیند سے کیسے بہتر ہے؟ چونکہ اللہ نے ہم پر فرض کی ہے، اور فرض کی ادائیگی سکون سے زیادہ میسر ہوتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا ٹائم ہے جاب کا 8:30 اور آپ کو ہو چکے ہیں 8:20 اور ڈسٹنس آپ کا 8 منٹ کا ہے. 2 منٹ لگیں گے دروازے میں انٹر ہونے کے لیے. ناشتہ آپ کے سامنے ہے، بریانی جو اب بہترین کھانا آپ کا ہے وہ بہترین کھانا آپ کے پاس ہے، اور آپ کے گھر والے کہتے ہیں کہ پلیز یہ کھا لیں، تو آپ کھائیں گے ہی نہیں کھائیں گے؟ کھائیں گے. اچھا، اور کون کھائے گا؟ اور کون کھائے گا؟ ہاتھ کھڑا کرے جو کھائے گے. بہترین ڈش جو آپ کو پسند ہے، نہیں آپ کھائیں گے نا؟ چلیں آپ کے لیے انتظام کرتے ہیں ہم کھانے کا. اور کون کھائے گا؟ کوئی بھی نہیں کھائے گا. بھائی پتہ ہے بھائی، یہ کھانا میں تو کسی وقت بھی کھا سکتا ہوں نا، مجھے جو ٹائم ملا ہے یا میں نے دیا ہے تو وہ زیادہ اہم ہے. میری لائف کا ہر لمحہ اور ہر وقت اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، تو اس کا مجھے اور آپ کو جواب دینا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس بات کی تمہیں تعلیم دے وہ کر لیں، اور جس بات سے منع کر دیں وہ اس سے رک جائیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ ہے اصل میں تقوی. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کے مختلف ڈیفینیشنز ہیں. فقہا اور مفسرین محدثین نے ان کو وضاحت سے بیان کیا ہے. البتہ سمپل سا جو اس کا خلاصہ کہہ کر میں یہ بات عرض کروں، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا، ایک لفظ میں اگر میں یہ بات کروں، اور خوف الہی اپنے دل میں رکھنا. مختلف جو ہے مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے الفاظوں میں. اصل مطلب یہ ہے. تو اصل اگر ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں تو کس کو فالو کریں گے؟ کس کو فالو کریں گے؟ تقوی کو فالو کریں گے. نہیں، وہ پرسنالٹی تو ہمارے سامنے ہوگی نا. کون سی پرسنالٹی ہے، کون شخصیت ہوگی جس کو ہم فالو کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو. نبی علیہ السلام کو ہم فالو کریں گے نا. کیا خیال ہے؟ آج کل لوگ فیشن کو ایسے فالو کرتے ہیں کہ کوئی نیا فیشن آ جائے. خواتین تو ماشاءاللہ بہت آگے ہم سے، وہ آج کل تو ہمارے مرد حضرات بھی خواتین سے آگے نکل گئے ماشاءاللہ سے. وہ کوئی فیشن آتا ہے مغرب کی طرف، یورپ کی طرف سے، پتہ کیا آتا ہے؟ وہ چھوٹا سا کٹ لگا ہوتا ہے تو وہ بہترین اپنی پینٹ لے کے اس میں کٹ لگا دیتے ہیں، اور سارے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کو شرم ہی نہیں آ رہی. فیشن ہے بھائی. وہ ایک زمانے میں ایک فیشن آیا تھا سر کہ بالوں کو صاف کیا جاتا تھا، تو وہ سارے یونیورسٹی میں سارے بچے ٹنڈا کروا کے آ رہے ہیں بھائی. تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی وہ کہہ رہے بھائی فیشن ہے کیا ہوا. تو لوگ جب فیشن کو فالو کرتے ہوئے نہیں گھبراتے، نہیں تکلف نہیں ہوتا، بڑے کانفیڈنس سے آ رہے ہوتے. ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو فالو کرتے ہوئے کیوں گھبراتے ہیں؟ چونکہ ہماری جو حفاظت کرنے والا ہے وہ خود اللہ ہے. میں اور آپ کیوں گھبرائیں؟ کس چیز کی گھبراہٹ ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ میں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس جانا ہو تو پھر تو گھبرانے کی بات ہے نا. جب میں نے جانا ہی اپنے اللہ کے پاس ہے، میری آخری منظر ہی اللہ کے پاس ہے، تو مجھے گھبرانا کیوں ہے؟ گھبرانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی تعلیم کی مکمل اطاعت دراصل کامیابی ہے. قرآن کریم کے مختلف مقامات یہی ہمیں یاد دہانی کرواتے ہیں کہ اپنے اللہ کو کبھی نہ بھولو، رسول کی اطاعت کبھی نہ بھولو.
یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ سے مانگو دنیا بھی اور آخرت بھی، لیکن آخرت کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ترجیح دینا پڑے گا۔ یہی جو آیت 20 میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ اس میں کیا فرمایا گیا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی جو زندگی ہے وہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو پھر سارا دن مسجد میں رہو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نمازیں پڑھو اور کوئی کام ہی نہیں کرنا۔ کیا خیال ہے؟ کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ یہ جو آیت میں اس آیت کے حصے میں جو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو کیا مطلب؟ پھر سارا دن مسجد میں رہو، 5 نمازیں پڑھو اور کچھ نہیں ہے؟ تو پھر گھر کے جو معاملات ہیں، باہر کے معاملات ہیں، جو تجارت ہے، دیگر معاملات ہیں، وہ کیسے پورے کریں گے؟ وہ بھی کرنے ہیں۔ اصل میں دین جو ہے نا، وہ نام ہے 24 گھنٹے زندگی کا۔ اس اعتبار سے دنیا کی ویلیو نہیں کہ ہم دنیا کو سر پہ نہ بٹھا لیں، آخرت پر سر پہ بٹھائیں، آخرت کو ترجیح دیں۔ دنیا جاتی ہے تو جائے، آپ کے پاس 2 پلیٹ فارم ہیں، 2 آپ کے پاس پلڑے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو ایک میں دنیا ہے اور ایک میں آخرت ہے، آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ لیکن آخرت کو کیوں ترجیح دے رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں تو کوئی بات ہوگی نا، کیوں دے رہے ہیں ترجیح آخرت کو؟ دنیا کو بھی دے سکتے ہیں۔ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی دائمی اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بھائی میں تو اسی کو پریفر کروں گا نا جو ہمیشہ زندگی رہنے والی ہے۔ یہ تو کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی اللہ کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے جو ہے پہلوان، بڑے بڑے طاقتور بس کھڑے ہیں، گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور جن کی زندگی نبی علیہ السلام کے مکمل طریقوں پر گزری ہے، آخری لمحات پر بھی وہ کیا ہوتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی وہ آخری لمحات پر بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بڑے کلمات ہیں، یہ چھوٹے نہیں ہیں۔ اللہ کے علاوہ معبود نہیں، کیا مطلب اس کا؟ یعنی ہماری زندگی کا جو تصور ہے وہ اس تصور میں، اعمال میں، کردار میں اللہ نمایاں ہے۔ میری لائف گھر کی ہے، مجھے پتہ ہے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل و انصاف سے رہوں گا، بلکہ بڑھ کر ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ کیوں کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ احسان؟ وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ میں نے اور آپ نے دعوت کا کام کرنا، کیوں؟ ہمیں تعلیم دی گئی ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے دوسروں کو اچھائی کی طرف بلانا، اور ہم سب سے بڑھ کر ان کے جو ہے غمخوار ہیں، ہم درد ہیں۔ جب میں کسی کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں تو یقین جانیے کہ یہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہ ان کو آگ سے بچا رہا ہوں، میں خوفناک جہنم کی آگ۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی جہنم کا تذکرہ ہو تو اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اور جو 3 دفعہ مانگ لیتا ہے تو اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے بچائے گا انشاءاللہ۔